الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں، پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. حکومت وقت نے اور اس میں کی جو طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. 8 فروری کو جو عمران خان نے مجھے صدارت کے بعد سب سے پہلا اور آخری حکم دیا کہ 8 فروری پہ فوکس کرو. 8 فروری کو ہم لوگوں کو پیغام دیں گے کہ آپ نے جتنی ریاستی دہشت گردی کی، آپ نے جتنی FIR کاٹی، آپ نے جو ظلم کیا کہ اس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہ ٹوٹا نہ جھکا. آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو آپ اکیلا کر دیں گے، عمران خان کی پارٹی کو توڑ دیں گے. آپ کے رویوں کی وجہ سے، آپ نے جو آئین شروع گردانی کی، آپ نے جو قانون توڑا، آپ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے. ایک ایسی حکومت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ آپ نے ڈالا ہے کہ جس سے یہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہے، جمہوریت کے لیے خطرناک ہے. اور الزام آپ پہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب کو پتا ہے کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے عوام نہیں ہے. آپ نے اگر کان اور آنکھیں بند کی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کا پتہ نہیں ہے. آپ اور لوگوں کے درمیان خرید بہت بڑھ گئی. میں نہیں چاہتا، میری خواہش ہوگی کہ یہ خرید کم کر دوں. میری خواہش ہوگی کہ پاکستانی اداروں کے پیچھے پاکستانی عوام ہو. میری خواہش ہوگی کہ میرے ادارے مضبوط ہوں، کیونکہ مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہے. لیکن اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میری پاس طاقت ہے، میں FIR کر سکتا ہوں، میں آپ کو جیلوں میں ڈال سکتا ہوں، میں آپ کو ذلیل کروا سکتا ہوں، تو اس طرح آپ اپنا ریٹ قائم کریں گے اپنی طاقت کے ذریعے، تو یہ نہیں ہوگا. اگر میں بہت کمزور ہوا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری سینے میں جو آپ کے لیے نفرت ہے، جو ہر روز بڑھ رہی ہے، یہ آپ کی امانت ہے. اور میں اپنے آنے والی نسلوں کو یہ امانت اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرو. اپنے عوام کو اتنے دور نہ لے کے جاؤ. یہ آپ کے لیے اور اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہاں پر لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ اداروں سے بات کرنے کو تیار ہیں. میں نے کہا ہاں میں تیار ہوں. میری خواہش ہے کہ میں بات کروں، کیونکہ یہ ادارے میرے ہیں، میں اس کو اون کرتا ہوں. اگر آج اس ادارے کا کوئی سربراہ ہے یا کسی اور ادارے کا کوئی سربراہ ہے تو یہ اس کی جاگیر نہیں ہے، میری جاگیر ہے. یہ پاکستانی عوام کی جاگیر ہے. اور مجھے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جب اداروں کے پیچھے کوئی بات کرتا ہے، جو ادارے کے اندر کے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں. آپ ہاتھ بڑھائیں، انشاءاللہ تعالی ہم 2 ہاتھ بڑھا لیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، ہمیں ڈرا کے اپنی بات منوا سکتے ہو، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ تعالی نہ خان کو چھوڑیں گے، نہ اپنے بات سے پیچھے مڑیں گے. اور یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ 26 نومبر کو ہم ڈرے، ہم بھاگے. تاریخ گواہ ہے کہ کوئی کب بھاگا ہے. یہ باتیں نہ کریں. لیکن ہماری تیاری نہیں تھی 26 نومبر کو، کیونکہ ہمیں اپنے اداروں سے، اپنے ملک سے یہ توقع نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر خان نے حکم دیا تو ہم تیاریوں کے ساتھ گویا کھانے آئیں گے. ہم پہلے گویا کھانے نہیں آئیں گے. لیکن میری خواہش ہو کہ حالات اس طرف نہ بڑھے. میری خواہش ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو. میری خواہش ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو. اور آئین نے جو حدود میرے لیے متعین کیے، میں اس میں رہوں. اور آپ کے لیے جو حدود متعین کیے، آپ اس میں رہے. میری خواہش ہے کہ یہاں پر وہ لوگ اسمبلیوں میں آئے جس کے پیچھے عوام ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے ہم بھگت رہے. لیکن جو لوگ یہ آس کر رہے ہیں، آپ یقین کر رہے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتا ہے، یہ آپ بھی بوجھتے گے، ہم سے زیادہ بوجھتے گے. غلط فہمی میں نہ رہے. اور یہ رویے ٹھیک نہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے، مجھے تکلیف ایک چیز کی ہے،
9 मई के बाद जो हमारे वर्कर के साथ हुआ है, और आज जो मैं इस वक्त की पोजीशन पे देखता हूँ तकलीफ होती है। फिर भी अगर हमारे इख्तियार में आ गए तो आप आइन के अंदर, कानून के अंदर आपका एहतसाब करेंगे, चाहे मर्दान का वर्कर के साथ हुआ है, चाहे मर्दान के वर्कर के साथ हुआ। इंशाअल्लाह ताला ये गलत फहमी में न रहे कि हम भूल जाएंगे, भूलने वाले बंदे नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हर एक को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, आपको आइन सिखाएंगे, आपको आइन सिखाएंगे। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप आइन मानोगे तो फिर हमसे भी उम्मीद रखो, कानून मानोगे तो फिर हमसे भी उम्मीद रखो। अगर इस तरह के है तो फिर हमसे भी उम्मीद न रखो। ये आइन हम सबका है और हम सबकी इज्जत जो है इस आइन की बालादस्ती में आजाद खामियां हो सकती है, लेकिन हमारी इज्जत की जो वाहिद अलामत है वो आइन है। आपके इन रवैयों की वजह से, आपके इन फैसलों की वजह से उनकी सालियत को खतरा हो रहा है। मैं आपसे अपील करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, ये मेरे अपने मुल्क के इदारे हैं। मैं पब्लिकली कहता हूँ कि हम बैठ के इसका हल निकालते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप हमसे एक बात भी नहीं मनवा सकते। ये गलतफहमी में ना रही, जितनी आप दबाएंगे इतने लोग। यहाँ पर हमने लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल लोगों के साथ आप नहीं बैठते, हम पॉलिटिकल लोगों को साथ मानते हैं। ये तारीख की पहली हुकूमत है जिसको जबरदस्ती दी गई। अंदाजा कर ले, जब हुकूमत जबरदस्ती दी गई हो तो हम उससे क्या उम्मीद रखें, फिर भी हम बैठ गए। हमारा मकसद इनके साथ बैठने का ये था ताकि हम इनको एक्सपोज कर दें, ताकि लोगों को बताए कि कितने बेख्तियार। और फिर वो जो हमारी डिमांड थी हम उससे भी पीछे हट गए। 9 मई की जो इलेक्शन हुआ था हमने सिर्फ 2 डिमांड रखी। एक डिमांड ये था कि 9 मई का इल्जाम मुझ पे है, जख्मी मैंने उठाए, लाशें मैंने उठाई, FIR भी मुझ पे काटी गई, बॉडी पे। फिर भी मैं कहता हूं कि इनकी इंक्वायरी जुडिशल इंक्वायरी करो। और जो लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं वो जुडिशल इंक्वायरी से भाग रहे हैं। 26 नवंबर को जो पॉलिटिकल लोगों पे जो अपना हक मांग रहे थे उसके साथ रियासती दहशतगर्दी हुई, हम कह रहे इसकी इंक्वायरी करो, जुडिशल इंक्वायरी करो। वो 2 बातें थी जिसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हमें लोग कहते थे कि अगर आप इलेक्शन की बात करेंगे तो हुकूमत नहीं बैठेगी क्योंकि हुकूमत गिर जाएगी, हम उससे भी पीछे हट गए। लेकिन आप लोगों ने देखा कि फिर भी वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं थे। इसके बावजूद जब हम बात करते थे हमारे घरों के हिसाब से पढ़ते थे। पंजाब के हमारे वर्कर्स की बातें पढ़ते थे। हमारे PPK के 2 वर्कर बेचारे जलसे पे गए थे। एक FIR की जगह अब हर वर्कर पे 8-9 FIR थी। उफ्तूनों के साथ जो इस्लामाबाद में पिंडी में हुआ, मैंने कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एक खत ड्राफ्ट किया, इंशाअल्लाह ताला आज मैं उसको भेजूंगा। ये इस फेडरेशन के लिए खतरनाक है जो खूनों के साथ वहां हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के MNAs ने मुझे बताया कि हमारे घर में जो खून काम कर रहे थे उसको भी गिरफ्तार किया, लेकिन हम बेख्तियार हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पर जो पुख्तून जो मजदूरी के लिए गए थे उनके साथ जो हुआ, तो मैं रियासत को यह खबरदार करना चाहता हूं कि आपके रवैयों से बलूचिस्तान तो अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन हाथ से काफी दूर चला गया। अल्लाह न करे PPK में ये हालात पैदा हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी आप लोगों ने FIR काटी, यही मैं नहीं की। ये जो गैर मुनासिब नारे लगते थे इमरान खान के आने के बाद वो PPK में खत्म हो गए थे। इमरान खान के साथ PPK के लोग जुड़े हुए, इसके यूथ जुड़े हुए हैं, तो हमें इमरान खान की वजह से तकलीफ पहुंचती है। हमें मजबूर न करें, हमें इंतहा को यकीन करें। उस दिन पिशावर में था जो वर्कर, मुझे तकलीफ हुई जो वर्कर ने मुझे बात की कि मैंने सर साहब ये जल्द से जुलूस से नहीं अभी आगे बढ़ते गया, जो तजावीज उसने दी यकीन करें मुझे कुछ होने लगा कि यार ये हमारे वर्कर किस तरह के आ रहे, क्योंकि आपने रियासत ने उसको इस हद तक मजबूर किया, आपने उसको दीवार से लगाया, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी, उसकी क़यादत को जलील करते हो, उसकी घर की चारदीवारी करते हो, उसके वर्कर गरीब वर्कर के साथ जो जेलों में तो करता है, उससे इतने फासले मजीद बढ़ गए। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इल्जाम लगता है कि आप इदारों से बात करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर मैं इदारों को ये समझाने में कामयाब हुआ, हमारी पार्टी कामयाब हो गई कि आईन के हुदूद में रहे, तो इसमें क्या बुरी बात है। अगर मैं ये इदारों को समझाने में कामयाब हुआ तो मुझे तो खुशी होगी कि मैं उसे समझा दूं कि आप और लोगों के दरमियान फासले बड़े हैं। इदारे उस वक्त मजबूत होते हैं जब लोग उसके पीछे हो। तो ये कोई न शर्म की बात है, न मैं छुपाऊंगा, मुझे खुशी होगी, लेकिन आपने अपने रवैयों से साबित करना है। ये नहीं हो सकता कि आप हम पे FIR काटें, ये नहीं हो सकता कि आप हमें जलील कराएं और फिर करें और बात करें। बात उस टाइम करेंगे जब आपके रवैयों से हमें साबित हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी काफी लोग थे
ہم نے سنا 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا. پہلے بھی میں نے کہا، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر ایم پی ایز اور ایم این ایز کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس تھانے کے حدود میں ہمارا ورکر غائب ہو گیا، بغیر ایف آئی آر کے گرفتار ہوا، تو سب نے اس تھانے کے سامنے دھرنا اس وقت تک دینا ہے جب تک وہ بندہ اور اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے. میں آئی جی کے آفس کے سامنے جو ہے آپ کو آواز دوں گا کہ آئے ساری کی ڈیٹی وہاں جمع ہو جائے، اور ہم نے اس وقت تک بیٹھا ہے جب تک ہمارا ورکر گرفتار نہ ہوا. گرفتاری جو ہے ہمیں آزاد نہ ہو تو کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس طرح ہمیں دبائیں گے، اس طرح ہمیں دکھائیں گے. شرافت کی زبان سمجھتے ہیں اور آپ سے بھی امید رکھتے ہیں شرافت کریں گے، لیکن شرافت ہو، لیکن اگر بدماشی کرو گے تو بدماشی ہوگی. اس میں کوئی دوسری میرے لیے میں آپ کو بتا دوں، جب پہلی دفعہ میں نے ایف آئی آر میں اپنا نام دیکھا، یقین کرے مجھے کچھ ہونے لگا. سبھی کمرے کے اندر میں کچھ ہونے لگا تھا کہ میں اور ایف آئی آر میں نے تو کوئی بتانا نہیں دیکھا تھا. میں نے عدالت صرف کاغذات جمع کرنے جاتا تھا، میں تو عدالت کی طرف دیکھتا نہیں تھا. ابھی تو میرا دوستیاں جو ہے 302 کے مجرموں کے ساتھ آپ لوگوں نے بنائی. ابھی تو ساری دوستیاں میرے کرمنل لوگوں کے ساتھ ہم اکٹھے ایک کمرے میں رہے ایک دوسرے، تو وہ تو ختم ہو گئی. وہ تو آپ نے ہمارے ورکر کے ساتھ، ہمارے اکثریت جو ہے پڑھے لکھے اس کو آپ نے 302 کے مجرموں، اس کو آپ نے اسمگلروں کے ساتھ بند کیا. تب تو آرڈر ختم ہو گئی اور رسپیکٹ ختم ہو گئی. وہ مطالعہ پاکستان جو آپ ہمیں پڑھاتے تھے، وہ تو خان صاحب کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ اس پہ ایک ایف آئی آر اس پہ کرنی چاہیے. جو ابھی آپ نے جو ایک پاس کیا کہ بھائی جان آپ کی تو مطالعہ پاکستان بھی جھوٹ بول رہی ہے، تو وہ تو ہمیں پتا چلا. تو آپ وہ ڈر ختم ہو گیا، وہ رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے رویوں کی وجہ سے وہ کم ہو رہا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم آج بھی ناراض ہیں، لیکن وہ رسپیکٹ ہے ہمیں آج بھی ہے. ہم آج بھی آپ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو یہ میرے یوتھ اور ایس ایف کی لڑکی ہے، خدا کی قسم نہیں یہ ڈرتے ہو، نہیں آپ کی مطالعہ پاکستان پہ یقین کرتے. مجھے تو ڈراؤ گے، مجھے دھمکاؤ گے، میں شاید دب جاؤں، میرے صاحبان دب جائے گی. لیکن اگر آپ لوگوں نے ہمیں مضبوط اور یہ یوتھ والے آ گئے، ایس ایف والے آ گئے، 25-26 سال والے لڑکے، اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کو تو بچے بھی نہیں ہے، اس کو تو اس پہ بھی اس کی بیوی کی وجہ سے بھی اس کی مجبوری نہیں ہے. بھائی جان پھر کیا کرو گے؟ مہربانی کر کے یہ معاملات ختم کر دیں اور آئے ملک کے لیے اکٹھے بیٹھے ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. ہم بھی بڑا دل کا مظاہرہ کریں، آپ بھی بڑا دل کا مظاہرہ کریں اور آگے پاکستان کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ اس میں ہم سب کیا پیدا ہے. اس میں نہ آپ کی جیت ہے نہ میری جیت ہے. ایک دوسرے کو کے ساتھ چلیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. آپ سب سے میری یہی خواہش ہے، اور آخری کو میرا مقصد تھا آنے کا، میں کیا ستا جا رہا ہوں کہ کچھ اور میں کی ہوئی ہے کہ آپ نے خان صاحب کی کال ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارا مینڈیٹ ہوئی ہوا ہے، تو آپ نے وہ مینڈیٹ والی بات جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اور پارٹی کے اور پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ پاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر شاید تھک گئے ہیں. تو میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکر تھکتے نہیں ہیں، ایک غلطی میں نہ رہے. یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ سی صاحب نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، ہر دفعہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے. اس دفعہ تو آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت آنا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ گاڑیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی تعداد میں آئیں گے. ہم ثابت کریں گے ہم ثابت کریں گے کہ پارٹی کو ہم اون کرتے ہیں اور اس کے لیے خان کی کال ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کا قربانی دیں گے. اور پھر میں جس نے بات کی، میں انویسٹر کی بات نہیں کرتا کہ لاگو لگاؤ. ہر بندہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے اپنے ریسپونسل کے طور پر. کوئی فزیکلی جا سکتا ہے، کوئی 2-3 ہزار روپئے دے سکتا ہے. کیونکہ جو لاکھوں لگاتے پھر کروڑوں کماتے، جو کروڑوں لگاتے پھر اربوں کماتے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ہم نے پاک کروانا ہے. ہم سے غلطیاں ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی پہلے بھی نشاندہی کر چکے، آئندہ بھی کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے صاف دل کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. میں اپنی حیثیت کو آپ کو بتا دوں کہ نہ 50 بندے میری حیثیت نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں کہوں گی 50 بندے میرے ہیں. آپ کی وجہ سے میں طاقت ہوں تو میں بات کرتا ہوں اور سامنے آنکھیں ملا کے کرتا ہوں. آپ لوگوں کی وجہ سے کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں دیکھوں کوئی نہ ہو. تو آپ میری طاقت ہے، میں آپ کی طاقت ہوں. ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مقصد حاصل کریں گے. وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک ہماری قیادت پہ جو غیر قانونی ایف آئی آر کاٹی گئی، جو غیر
اور کسی کی وجہ سے وہ سزائیں دے رہے ہیں، جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہو اور ہماری قیادت ہمارے ساتھ نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ یقین دہانی کروں گا کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا، لیکن اگر آپ کا تعاون رہے گا اور اس کا انحصار 8 فروری کے جلسے پہ ہوگا. 8 فروری کے جلسے پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قوم ترقی کی کہ نہیں کرتی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ امید ہے کہ کی نہیں، پاکستان تاریخ انصاف کی یہ تاریخ کی سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ چاک ہو گئے، لوگ تازہ ہو گئے. اور مجھے خدا کی قسم تاریخ انصاف کی صدارت کا خوشی نہیں دی، لیکن جو آپ لوگوں نے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں، جو آپ لوگوں کی خوشی میں دیکھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ میری صدارت پہ آپ لوگ خوش تھے. تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 8 فروری کو آپ میری صدارت پہ اور آخر میں بتا دوں کہ وہ پہلے میں پتہ نہیں بھول گیا بتایا کہ دوستی نبھانے میں کبھی کبھی میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، یہ دشمنی نبھانے میں میں دل سے کرتا ہوں. کسی نے میری صدارت میں یہ غلط فہمی میں رہے کہ میری عزت کی بات ہو، عمران خان کی عزت کی بات ہو، پارٹی کی عزت کی بات ہو، وہ محنت نہ کرے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پارٹی میں میرے اختیار میں ہو اور وہ آگے بڑھے. میں وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ جو بندہ اس طرح وہ جزا اور سزا والا، میں آپ کو بتا دوں میں اس پارٹی میں جزا اور سزا کا سسٹم لے گا. یہ وہ نہیں چلے گا، یہ سسٹم نہیں چلے گا. چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو، نہ میں نے پہلے کی بھی پرواہ کی، نہ میں آج کو میں آئندہ کروں گا. میں اس یقین پہ میں میری ساری زندگی میں نے گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دینا ہے تو عمران خان بھی نہیں چاہے گا اور میں مجھے وہ دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دینا تو آپ سب کی میرے ساتھ ہوں گے، پھر بھی مجھے نہیں ہوگا. میں اس عقیدے کے ساتھ سیاست کرتا ہوں، اس لیے میں آج کے ڈاکٹر چاہے خان ہو چاہے اس وجہ سے میں بات کرتا ہوں. مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ فلاں ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہوگا. جس نے ناراض ہونا ہے ناراض ہو جائے اور جس نے خوش ہونا ہے خوش ہو جائے.